हाय गुड इवनिंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ो, खुदा उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि काफ़ी अर्सा के बाद जो है वो खुदा ने मुझे जो है वो मोबाइल डिवाइस जो है प्रोवाइड की, इसलिए मैं काफ़ी देर तक ऑनलाइन नहीं हुआ। सो खुदा आप सबको बरकत है जिन्होंने मेरे लिए दुआ भी की। आज एक बहुत छोटा सा और अहम पैगाम ये है कि अज़ीज़ो, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। यीशु मसीह आने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद को दें, अपने आप को खुदावंद को दें और अपनी ज़िंदगी को चेक करना शुरू करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दे भी चुके हैं तो फिर भी अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ पर हैं। अगर आप ठीक नहीं जा रहे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस नज़र नहीं आ रहा, अगर आपके किरदार में यीशु मसीह का किरदार नज़र नहीं आ रहा, तो फिर अजीज़ों हमें खुदा के ज़ुर और ज़्यादा गिरियाज़ारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इसके बरक्स मगरूर हो रहे हैं और इसके बरक्स हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हमें ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो अज़ीज़ों फिर आपकी ज़िंदगी में एक रेड फ्लैग है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ख़तरे का एक जो है वो झंडा लहरा रहा है। और वो ख़तरे का झंडा ये है कि अगर आज खुदा यीशु मसीह आ जाए या हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा जानता है। मैं ईमानदारों को सबसे पहले इनकरेज करूँगा कि उन लोगों के लिए होप नहीं है, उन लोगों के लिए उम्मीद नहीं है जिन्होंने मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी नहीं दी। लेकिन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मसीह यीशु को दे दी है, वो खुदा की हिफाजत में और कलाम मुक़द्दस उनके लिए फरमाता है कि सादिक जो है पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाएगा। यानी कि खुदा का काम करके हम इस ज़मीन से रुखसत होंगे, और ऐसे होना भी चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो रहा या नहीं हुआ किसी के साथ, तो याद रखें वो खुदा की मर्ज़ी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को चेक करें अज़ीज़ों, अपने आप को देखें, कलाम मुक़द्दस को मौका दें, बाइबल मुक़द्दस को जो है वो अपने आप से बात करने दें। बाइबल मुक़द्दस आपसे बात करे, बाइबल मुक़द्दस आपको देखे कि आप कहाँ पर ठीक हैं, कहाँ पर गलत हैं। अपने तजर्बात, अपने जो दुनियावी ना नापने और तोलने का तरीक़ाकार है उसको छोड़कर खुदा के तरीक़ाकार के मुताबिक अपने आप को देखना शुरू करें। और जैसे फिर कलाम मुक़द्दस फरमाता है, जहाँ पे आपको कमियां नज़र आती हैं उन कमज़ोरियों को मानें और फिर उसके लिए दुआ करें। अज़ीज़ों, मेरे अंदर बहुत बोझ है। मैं आपको बताऊँ, आपकी बहुत सी दुआएं इसलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि आप बहुत सी दुआएं जो हैं वो इस तरह की करते हैं जो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। हम तब दुआ क्यों नहीं करते जब हमारी ज़िंदगी में महसूस होता है कि हम दूसरों के साथ नफ़रत कर रहे हैं, हमारे अंदर कुदूरत है, हमारा किरदार यीशु मसीह के मुताबिक नहीं, जबकि हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी ईमानदाराना नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जब हम खालिस नहीं होते हैं तो ये खुदा तो जानता ही है, हमारा दिल भी ये बात जानता है। लेकिन जब हमारा दिल शिकस्ता होता है, हम हमेशा अपनी गलती, अपनी कमज़ोरी मानने के लिए तैयार होते हैं, तो याद रखें खुदा हमारी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है और वो करता भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल हलीमी के साथ खुदा के ज़ुर हर रोज़ जाएं और अपनी चॉइसेस के मुताबिक नहीं, अपने जहन के मुताबिक नहीं, बल्कि कलाम के मुताबिक चलना शुरू करें। क्योंकि जो लोग अपने जहन के मुताबिक चलते हैं अजीज़ों, वो खुदा को मिस कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा जो गलत तरीके से जो है वो ईमान रखे हुए थे बहुत सी चीज़ों का। और मैं खामोशी से उनको देखता रहा, लेकिन जब उनके लिए वो काम नहीं हुआ तो वो मायूस हो गए। इसकी वजह यह है क्योंकि हम बहुत जगह धोखे का शिकार होते हैं। हम खुद अपने आप का फ़ैसला कर बैठते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ, मैं ठीक जा रही हूँ। लेकिन जिसका हम काम कर रहे हैं और जिसने हमें बनाया है, उसके कलाम को हम पढ़कर देखते ही नहीं कि वो हमें कहाँ पर अच्छा कहता है और कहाँ पर जो है वो बुरा कहता है। सबसे बड़ी बात आपको एक बताना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें इस बात के ताल्लुक से कंफर्म करती है कि हमें से कोई जो है वो ज़ोरावर नहीं है, हम कमज़ोर हैं। और यीशु मसीह को जब हम मौका देते हैं तब हम उसमें आकर ज़ोरावर हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस को अपने आप को नहीं पढ़ने देते हैं तो फिर बाइबल मुक़द्दस आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रही।
بائبل کو پڑھنے دیں آپ کو، بائبل پڑھے آپ کو، وہ آپ کو بتائے آپ کیسے جا رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ اور آج کیوں زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، کیوں جو ہے لوگ ہم لوگوں کو جو ہے بہت سے خادمین میسیجز دیتے ہیں اسٹیج پر جا کر، پلپٹ پر جا کر بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزو، کیونکہ خادمین خود جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے کلام مقدس میں ڈھلنے نہیں، کلام مقدس کے مطابق ڈھلنے نہیں دیتے، اور نہ انہیں خود اس بات کی پرواہ ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کے تعلق سے کانشیس ہونا، اپنی زندگی کے تعلق سے ہوشیار ہونا، تاکہ ہم کلام کے مطابق چلیں اور کپیوں میں تیل ہمارا ختم نہ ہو۔ کیونکہ اگر یسوع مسیح آگے تو میں جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، بہت سے لوگ حیران ہو جائیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم یسوع کے ساتھ جائیں گے، یسوع انہیں لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ یسوع کسی کے طرفدار نہیں ہے۔ یسوع مسیح اپنے کلام کے مطابق چلتے ہیں، وہ کمیٹڈ ہیں، اور وہ خدا ہے، وہ انسان نہیں ہے، اور وہ انسان بن کر ضرور اس زمین پر آئے، لیکن سٹل وہ خدا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، کلام مقدس پڑھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھیں کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس سمجھ کے مطابق جو کلام مقدس نے ہمیں دی ہے ہم چلنا شروع کریں، تاکہ ہم مس نہ کریں عزیزو۔ آج بہت سے لوگ مس کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو دوسروں کو جو منادی کر رہے ہیں، دوسروں کو جو بتا رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کچھ اور جو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، تو عزیزو کلام مقدس میں لکھا ایسا نہ ہو کہ ہم اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول ٹھہریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں عزیزو، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایماندار ایسے لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے، ان کا دل جانتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، وہ دل سے خالص نہیں ہے، لیکن سٹل وہ کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزو آپ یہ مت سوچے کہ خدا اس کا حساب نہیں لے گا۔ فضل کا مطلب یہ ہے بے انتہا خدا کی فیور ہمیں دے دی، لیکن اگر ہم اس فیور کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم اس معافی کو جو فضل میں نہیں لے رہے ہیں، ہم اس فضل میں آ کر اپنے لیے ان کمزوریوں کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے اندر ہیں، جن میں ہم ٹھیک نہیں ہیں، جہاں پر کلام مقدس ہمارے اوپر انگلی رکھتا ہے، ہم وہاں پر ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، تو عزیزو ہم تیار نہیں ہوتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو پھر عزیزو ایک دن تو ہمیں حساب دینا ہے، چاہے اس دنیا میں یا پھر اس دنیا سے جانے کے بعد۔ تو یہ زندگی تو عزیزو ختم ہو جائے گی، لیکن جو اگلا جہان ہے، وہ زندگی اگر آپ نے غلط چوز کر لی، غلط آپ نے ڈیسائیڈ کر لی، تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ آسمان پر جائیں گے، یا پھر آپ ابلیس کے ساتھ جو جہنم اس کے لیے بنائی گئی ہے، آپ اس میں جائیں گے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے عزیزو، آئیں ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھیں، اور دعائیں بہت سی اگر آپ کو جواب نہیں مل رہا تو اس کا مطلب آپ صحیح دعائیں نہیں کریں۔ جہاں پر ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے ہم اپنے لیے دعا کریں، ہمارے اندر سے اگر آپ محبت کا عزیزو لوگوں کو بتا رہے ہیں تو پہلے خود محبت کرنا شروع کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے اپنے لیے دعا کریں، خداوند میری مدد کر۔ اگر آپ کی زندگی میں یسوع آپ ہی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کریں کہ سب سے پہلے آپ کو نظر آئے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی نظر آئے گا۔ اور عزیزو اگر ہم اپنے لیے ہی کانشیس نہیں تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ جب ہمارا اپنا دامن ہی خالی ہے تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ پھر عزیزو جب ہم ایسی منادی کریں گے، ایسے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم بلیور ہیں، ہماری سنو ہم منادی کرنے آئے ہیں، یا ہم کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، تو عزیزو وہ شاید لوگ سن تو لیں، آپ کی عمر کی وجہ سے، آپ کے عہدے کی وجہ سے وہ آپ کو بیٹھ کے جو ہے آپ کی تعریف بھی کر لیں، لیکن ان کی زندگیاں کبھی تبدیل نہیں ہوگی، نہ تو ان کو برکت ملے گی، نہ وہ تبدیل ہوں گے، نہ آپ تبدیل ہوں گے۔ سو آئیں عزیزو اپنے آپ کو چیک کریں، تاکہ اس سے سارے کا سارا جلال خدا کے نام کو ملے۔ اور میں اس میسج کو ختم ہونے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور پھل عزیزو، پھل وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے بہت سارے پیچھے ہیں، یا آپ نے جو کلیسیا بنائی ہے، یا لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، یہ پھل نہیں ہے عزیزو۔ بائبل مقدس جو پھل بتاتی ہے، کیونکہ بہت سے خادمین، بہت سے بلیورز اس دھوکے میں ہیں، پھل جو ہے وہ روح کے پھل ہمارا کریکٹر ہے، ہمارا کردار ہے۔ اگر ہماری زندگی میں
یسوع مسیح کا کردار نہیں تو اس کا مطلب ہماری زندگی بے پھل ہے۔ کانشیس ہوں عزیزو، خدا ہر سال آ کر ہمارے جو اس نے ہمارے پہ انویسٹمنٹ کی ہے، جو اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ چیک کرتا ہے کیا اس کی زندگی میں پھل ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ پھر چلا جاتا ہے جب پھل نہیں ہوتا ہے، تاکہ ہم اور زیادہ وقت ہمیں ملے، جیسے یہ سال اس نے ہمیں دے دیا ہے تاکہ ہم پھل لائیں۔ اور اگر ہم پھل نہیں لائیں گے عزیزو تو پھر ہم پرابلم میں آ سکتے ہیں، اس جہان میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی پورے طور سے اس کو دے دیں گے، ہم پھل بھی لائیں گے اپنے لیے، اور اس میں آپ کو شاید مشکلیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، دکھ بھی سہنے پڑیں گے، لیکن ہمیشہ نتیجہ جو ہے وہ اچھا ہی نکلے گا۔ لیکن جو آپ کام غلط کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی دکھ نہ ملے، ہر جگہ آرام اور سکون ہو، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ ہی غلط ہوگا، کیونکہ خدا کا کام جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ بتاتا ہے کہ خدا کا کام ہے، اور وہ ہمیشہ اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو خدا کا کام نہیں ہے اس کا بھی نتیجہ آپ کو بتا دے گا یہ اچھا ہے یا برا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکت دے۔ عزیزو، اگر آپ کو اس میسیج سے برکت ملے تو اسے ضرور شیئر کریں، میرے لیے نہیں، خدا کے جلال کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔